بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج اپنی اس نئی ویڈیو میں گردوں کے فیل ہونے کی وجوہات اور اس کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، اگر گردوں میں بدقسمتی سے کوئی مسئلہ یا خرابی پیدا ہو جائے تو گردے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فضلات اور دیگر زہریلے مواد جسم میں رکنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں الرجی، خارش، چنبل، کیل مہاسے اور جسم میں پھوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گردوں اور جگر کے صحیح طور پر کام نہ کرنے کی وجہ سے جسم میں یرقان کا حملہ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی یورک ایسڈ کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، جو ہمارے جوڑوں میں درد اور سوزش کا باعث بنتا ہے۔ جسم میں خون مزید گاڑھا ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے اس کا بہاؤ جسم میں کم ہو جاتا ہے اور جسم میں مختلف حصوں پر ورم اور سوجن شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گردوں کو صحت مند رکھنے کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز ہمارے جگر کا تندرست ہونا ضروری ہے، کیونکہ گردے جگر کے تابع ہو کر کام کرتے ہیں اور ان گردوں کو غذا اور قوت جگر ہی فراہم کرتا ہے۔ جگر کے افعال اگر صحیح طور پر سر انجام دے گا تو گردے بھی اپنا کام انتہائی اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر جگر کے افعال میں سستی آ جائے تو گردے بھی اپنا افعال صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ جگر کو سب سے زیادہ نقصان ناقص خوراک سے ہوتا ہے یا پھر کثرت شراب کی وجہ سے بھی جگر کے افعال بڑی تیزی سے متاثر ہوتے ہیں۔ جگر کی خرابی کا باعث سب سے زیادہ گرم اشیاء کا استعمال جگر میں پہنچ کر صفرا پیدا کرتی ہیں اور جگر اور گردوں کو اپنے افعال بڑی تیزی سے انجام دینے پڑتے ہیں اور ساتھ ہی صفرا بڑی تیزی سے بڑھتا ہے اور اس کا اخراج بند ہو جاتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں مثلاً ہاتھ، پاؤں، چہرے پر سوجن آ جاتی ہے۔ لہذا جتنا ممکن ہو سکے جگر کی خرابی کا باعث بننے والی اشیاء سے مکمل پرہیز لازمی ہے۔ اس کے علاوہ ایلوپیتھی ادویات کا زیادہ استعمال اور غلط دیسی نسخہ جات کا استعمال بھی جگر اور گردوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ غلط مرکبات کا استعمال گردوں کو فیل بھی کر سکتا ہے۔ شوگر کے مریض کو کبھی بھی ایسی ادویات نہ دی جائیں جو پیشاب کی عادت کو کم کرتے گردوں میں پیشاب صلاحیت پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ختم کر دیں۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک ادویات کا زیادہ استعمال، پین کلر ادویات کا استعمال، جنسی کمزوری کو دور کرنے والی ادویات کا زیادہ استعمال گردوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کو موٹا کرنے کے لیے یا پھر پتلا کرنے کے لیے ادویات کا بے دریغ استعمال بھی گردوں اور جگر کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے جگر اور گردے بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور ہمارے گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلف میڈیکیشن اور غیر مسترد نسخہ جات کا استعمال بھی گردوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مرض کا علاج بالغذا، پرہیز اور قدرتی طریقہ علاج کو ترجیح دیں۔ مصنوعی غذاؤں کا استعمال کم سے کم کریں، مثلاً فاسٹ فوڈز، بیکری اور میدہ سے تیار شدہ اشیاء، جنک فوڈز اور سافٹ ڈرنکس کا استعمال مکمل ختم کر دیں۔ اس کے علاوہ کثرت جمع بھی گردوں اور جسم میں کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایسی قدرتی غذاؤں اور پھلوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے استعمال سے گردوں کو فیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اپنی غذا میں کدو، کھیرا، بھنڈی توری، دیسی توری، ٹنڈے اور چقندر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ پھلوں میں خربوزہ اور تربوز کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ انگور، سیب اور کیلے کا استعمال بھی ہمارے جگر اور گردوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ان سبزیوں اور پھلوں کے استعمال کی وجہ سے گردوں کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ ان پھلوں اور سبزیوں کا استعمال نہ صرف گردوں کی صفائی کا باعث بنتے ہیں بلکہ گردوں سے فاضل اور زہریلے مواد خارج کرنے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ اور اگر گردوں میں ورم، سوجن یا پتھری کا مسئلہ ہو تو جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ گرمی میں یا شدید گرم موسم میں مشقت کرنا اور ساتھ گرم چیزوں کا اور مسالے دار غذاؤں کا استعمال بھی گردوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ پیشاب کو بہت زیادہ دیر تک نہیں روکنا چاہیے بلکہ جیسے ہی حاجت ہو اسی وقت اپنی حاجت کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غیر فطرتی طریقے اور راستے ہیں ان سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے رکھیں، ورنہ سوزاک مرض پیدا ہو کر گردوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اپنی زندگی اپنی شرعی حاجات تک محدود رکھیں اور فطرت سے ٹکراؤ سے گریز کریں۔
تاکہ ہم مہلک امراض سے بچ سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل ہیلتھ ٹائم کو سبسکرائب کیجئے، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو نئی اور اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔